بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیمہ بن جانے کے بعد پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ بحیرہ طبریہ کے ساحل سے گزرے تو دیکھا کہ وہاں ایک گدھا مردہ پڑا ہوا ہے۔ خشکی اور سمندری مخلوق اسے وقتاً فوقتاً کھا رہی ہیں۔ جب سمندر کا پانی ساحل پر آتا تو سمندری مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق اسے کھاتی، اور جب پانی واپس چلا جاتا تو درندے اس میں سے کھاتے۔ جب درندے چلے جاتے تو پرندے اس مردہ گدھے پر ٹوٹ پڑتے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر یہ ماجرا دیکھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو تعجب سا لگا، فوراً اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور فرمایا کہ یا اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو درندے، پرندے اور سمندری مخلوقات کے پیٹ سے اس گدھے کے اجزائے جسم کو جمع فرمائے گا اور دوبارہ اسے زندہ کرے گا، مگر آج مجھے اس کی کیفیت کا ذرا مشاہدہ کرا دے تاکہ میں مشاہدے سے مجھے احیاء موتی کا عین الیقین حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود سے مناظرہ کیا اور فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود نے اپنے کارندوں کے ذریعے 2 آدمیوں کو گرفتار کر کے لایا۔ پھر ان میں سے ایک کو تو چھوڑا اور دوسرے کو قتل کیا اور کہا کہ دیکھ لیا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، جو تم نہیں کر سکتے، اور تم نے تو زندہ کو زندہ چھوڑا ہے، یہ مردے کو زندہ کرنا تو نہیں ہوا۔ نمرود نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو اس طرح کسی کو زندہ کرتے دیکھا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ہاں میں جواب نہیں دیا، دیگر دلائل دینے لگے۔ اس کے بعد اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، تو مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا مشاہدہ بھی کرا دے تاکہ میں نمرود کو بتا سکوں کہ ہاں میں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت طلب کی۔ وہ دنیا میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی۔ اللہ نے اجازت دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے۔ آپ علیہ السلام باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت غیرت والے تھے، گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر کے جاتے۔ آپ علیہ السلام گھر واپس آئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیرت آئی، پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، پوچھا تم کون ہو؟ میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے گھس آئے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، چنانچہ فرمایا کہ تم نے درست کہا، مگر یہ تو بتاؤ تم کون سے فرشتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں آپ علیہ السلام کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا، اور ملک الموت سے یہ پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے اور آپ کی درخواست پر مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تصدیق کے لیے اللہ سے مشاہدہ کیفیت احیاء موتی کرانے کی درخواست کی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کو خلیل بنانے والا ہوں، اگر وہ مجھ سے احیاء موتی کی درخواست کرے گا تو میں اس کی یہ درخواست بھی قبول کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں اور مجھے ہی اللہ خلیل بنانے والا ہے، چنانچہ اللہ سے احیاء موتی کا مشاہدہ کرا دینے کی درخواست کر دی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ ترجمہ: اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے وہ کیفیت دکھا دے کہ جس کے ساتھ تو مردوں کو زندہ کرے گا، اللہ نے کہا کہ کیا آپ کو اس پر یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کیوں نہیں، مگر یہ درخواست میں نے اس لیے کی تاکہ میرے دل کو مزید اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، قال فَكُ ضَرْبَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، فرمایا تو 4 پرندے لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، یعنی ان 4 پرندوں کو اس طرح پالے کہ وہ آپ سے اتنے مانوس ہو جائے کہ آپ کے بلانے پر آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ان کو پالا اور اتنا مانوس کر لیا کہ آپ کے بلانے پر آ جائے۔ تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان سب کو ذبح کرے اور ان کے ٹکڑے کر کے انہیں آپس میں ملا دے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، ان کے بال وہ پر الگ الگ کر دیے اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور ان کے خون، پر، گوشت اور ہڈیوں کو آپس میں ملا دیا۔ اس کے بعد حکم خداوندی ہوا، ثم جعل، پھر ان کو رکھ دے، یعنی 4 پہاڑوں پر، علی کل جبل منہن جزءان، ہر پہاڑ پر ان پرندوں کا کچھ حصہ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اس کے بعد انہیں بلائے اور وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو حسب حکم الہی آواز دی تو ہر پہاڑ کے اوپر سے خون، پر، گوشت اور ہڈیاں آ کر آپس میں ملنے اور جڑنے لگی، اور 4 پرندے سابقہ شکل میں زندہ ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ 4 پرندے کون سے تھے؟ مختلف روایات ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گدھ، بطخ، مور اور مرغ کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنائی تھی اور ان کو باہم ملا دیا تھا، اور ارد گرد واقع 10 پہاڑوں پر انہیں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان سب کی چوچوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھ لیا تھا اور باقی اجزاء پہاڑوں پر خلط ملط شکل میں رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد ان سب کو نام لے کر پکارا اور اپنے پاس کچھ دانے اور پانی رکھ لیا تھا، تو پہاڑوں کے اوپر رکھے گئے اجزاء اڑ اڑ کر ایک دوسرے سے جڑنے لگے، یہاں تک کہ ان کے اجسام بن گئے۔ اس کے بعد ہر جسم اپنی گردن اور سر کی طرف چلا اور مکمل پرندے بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور آپ علیہ السلام کے پاس موجود پانی پیا، دانے چنے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔